وہ کمزور نہیں تھی، بس خاموش تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ کمزور ہے، جیسے اس کی خاموشی کو دیکھ کرنا ایک فیصلہ سے نہ دیا گیا ہو، ایک لیبل جو اس کی روح پر ایسے چپک گیا کہ دھیرے دھیرے اسے خود بھی اس پر یقین آنے لگا تھا۔ اس کی دنیا میں شور نہیں تھا، بس ایک گونج تھی، کبھی اپنی سوچوں کی اور کبھی دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کی۔ اس کی خاموشی اس کی کئی شکلیں تھیں، جیسے وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، محفلوں میں بھی نہ، بس الگ سی رہتی تھی، اور اپنا درد وہ تو اس نے کبھی کسی کو دکھایا ہی نہیں، اور لوگوں نے بس انہی فاصلوں کو اس کی کمزوری سمجھ لیا۔ پھر وہ آوازیں آتی تھیں ہر طرف سے بن بلائے، کوئی کہتا اس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، کوئی فیصلہ سنا دیتا یہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس کے پر کاٹنے کی کوشش تھی۔ لیکن ایک آواز تھی جو کوئی نہیں سنتا تھا، وہ اس کے اندر سے اٹھتی تھی، ہر رات تنہائی میں، بس ایک ہی سوال، یا اللہ، کیا میں سچ میں ویسی ہوں جیسا یہ لوگ کہتے ہیں؟ کیا میں کبھی کامیاب ہو سکوں گی؟ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب ایسا لگا کہ شاید لوگوں کی باتیں ہی سچ تھیں اور اس کی دعائیں بے اثر۔ ایک خواب جس کے لیے اس نے مہینوں دن رات ایک کر دیے تھے، ایک مقابلے میں ہار کے بعد نہ وہ خواب شیشے کی طرح ٹوٹ گیا، کرچی سب کچھ بکھر سا گیا۔ یہ صرف ایک ہار نہیں تھی، یہ تو جیسے ایک ثبوت تھا، اس کے سارے ڈر کا، اس کی ساری کمزوریوں کا۔ اس دن وہ کمرے میں بند ہو کر بہت روئی، اتنا کہ جیسے آنسو بھی تھک گئے ہوں۔ مگر اسی رات جب آنسو خشک ہو گئے اور اندھیرا بہت گہرا ہو گیا، تب یقین کی ایک پہلی کرن نے دل میں جگہ بنائی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اپنی ہی آنکھوں میں دیکھا اور خود سے ایک وعدہ کیا، نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ آواز اب کمزور نہیں تھی، اور تب اسے قرآن کی وہ آیت یاد آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کا مطلب تو صاف تھا، اگر یہ آزمائش اسے ملی ہے تو اسے سہنے کی طاقت بھی تو اسی کے اندر رکھی گئی ہے۔ آزمائش اور طاقت، یہ تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور بس یہیں سے اس کے صبر کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ کسی منزل کا سفر نہیں تھا، یہ تو خود کو پانے کا سفر تھا۔ اس نے 3 چیزوں پر اپنی دنیا دوبارہ بنانی شروع کی۔ پہلا، مزید محنت، کیونکہ کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ دوسرا، مزید دعا، کیونکہ اصل طاقت تو وہیں سے آتی ہے۔ اور تیسرا، مزید صبر، کیونکہ کچھ چیزیں اپنے وقت پر ہی ملتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس سفر نے اسے صرف وہ نہیں دیا جو وہ چاہتی تھی، بلکہ اسے وہ بنا دیا جس کی اسے اصل میں ضرورت تھی۔ وہی لڑکی جسے لوگوں نے کمزور کہہ کر ایک طرف کر دیا تھا، آج اسی میدان میں کامیاب کھڑی تھی۔ سب کی نظروں میں شاید یہ کوئی معجزہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی محنت اور اس کے یقین کا نتیجہ تھا۔ لیکن سچ پوچھیں تو اس کے لیے اصل کامیابی کوئی مقابلہ جیتنا نہیں تھا۔ اصل کامیابی تو یہ تھی کہ وہ ٹوٹ کر بھی جڑی رہی تھی۔ وہ گری، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے درد کو ہی اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ آج جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے کیا، تو وہ بس مسکرا کر کہتی ہے، کوئی خاص راز نہیں، بس میں نے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کے وعدے پر یقین کر لیا۔ تو یہ کہانی صرف اس کی نہیں، یہ ہر اس خاموش انسان کی ہے جو اپنے اندر کی طاقت سے ابھی بے خبر ہے۔ تو بس یاد رہے، خاموش ہونا کمزوری نہیں ہے، یہ وہ گہرائی ہے جہاں طاقت اپنی جڑیں مضبوط کرتی ہے۔ صبر کرنا ہار نہیں ہے، یہ تو اس یقین کا نام ہے کہ بہترین چیزیں ملیں گی، مگر صحیح وقت پر، ہمارے وقت پر نہیں۔ اور ہاں، اگر منزل ملنے میں دیر ہو رہی ہے نا، تو یہ تاخیر ناکامی نہیں، یہ تیاری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کے لیے راستے کو اور بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ منزل وہ نہیں ہوتی جو ہم سوچتے ہیں، منزل وہ سفر ہوتا ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے۔ کمزوری نہیں، تیاری ہو رہی ہے، آپ تیار ہو رہی ہیں۔